खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है बज़्म आगही में। आप देखते हैं ये सेगमेंट मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। ज़बान के हुकूक़ पे हम बात कर रहे हैं। आज ज़बान का हुकूक़ हमारा मौजू है। ज़बान के हुकूक़ के हवाले से हम शहर में भी निकले थे, लोगों से भी राय ली थी। लोगों ने भी वही शिकवे किए थे जो आज मुआशरे में जो है आप समझ लें बिगाड़ का बाइस बन चुके हैं। हर एक शख्स अपनी ज़बान पर काबू पाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जहाँ चाहता है जिस अंदाज से चाहता है आज़ादाना तरीके से अपनी ज़बान का इस्तेमाल करता है। ना उसमें बड़ा देखता है ना छोटा देखता है। तो यही वजह है कि आज माशरे में आने वाली नस्लों की जो है ज़बान तहज़ीब से बहुत दूर नज़र आती है, अदब से तो ख़ासी दूर नज़र आती है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ फरमाएँ। मुफ्ती साहब क़िबला, किसी मुसलमान को गाली देने की क्या वईद है? एक तो एक अरबी शायर ने कहा, जराहतुस्सनान लहल तियामु वला यल्ताम मा जरहल लिसानु, कि तीर व तफंग और तलवार के ज़ख़म वक्त गुज़रने के साथ मुंदमिल हो जाते हैं, जनाब भर जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ज़बान का ज़ख़म कभी भी मुंदमिल नहीं होता। इससे मालूम हुआ कि लफ्ज़ की तासीर वो इन औज़ार की आलात की तासीर से ज़्यादा मुअस्सिर है। लिहाज़ा इसका इस्तेमाल मुस्बित भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। आपने गाली देने के बारे में कहा जी, तो हदीस पाक में है कि सिबाबुल मुस्लिम कुफ्रुन फ़िस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, के मोमिन को गाली देना ये फ़िस्क है, और फ़िस्क के माना होते हैं अल्लाह ताला की हुक्म अदूली करना। ठीक। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हुदूद मुकर्रर की हैं उनको पामाल कर देना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिनल कबाइर शतमुर रजुल अबाहु ओ लानुर रजुल अबाहु ओ वालिदैहि, कि कबीरा गुनाहों में से किसी शख्स का अपने माँ बाप को लान करना या गाली देना है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल यलनुर रजुल अबाहु, कोई ऐसा भी बदनसीब है जो अपने बाप को गाली दे, अपनी माँ को गाली दे? हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, ऐसे लोग हैं। फरमाया कि यसुब्बु अबाहु फ़यसुब्बु अबाह, वो दूसरे के बाप को गाली देता है और वो रद्द-ए-अमल ने इसके बाप को गाली देता है, और दूसरे की माँ को गाली देता है, वो इसकी माँ को गाली देता है। और ये अपने बाप या माँ को गाली देने का सबब ख़ुद बन जाता है। क्यों? कि इसकी तहरीक इसने ख़ुद की। लिहाजा इस हदीस पाक से ये भी मालूम हुआ कि ज़बान के असरात से जो रद्द-ए-अमल आता है तो उसके ज़िम्मेदार हम ख़ुद होते हैं। बिल्कुल सही। हम अगर उस रद्द-ए-अमल से बचना चाहें तो हम अपनी ज़बान को हमें कंट्रोल करना होगा और काबू में रखना होगा। और कुरान ने भी यही उसूल बताया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाह, के मुशरिकों के बातिल माबूदों को बुरा न कहो, उनकी इंसल्ट न करो, उनकी तौहीन न करो, उनको गाली न दो। इसलिए नहीं कि वो हमारे नज़दीक काबिल एहतराम हैं, बल्कि इसलिए कि फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बग़ैर इल्म, कि अगर आप उन्हें बुरा कहेंगे तो वो इन रिटेलिएशन, इन रिएक्शन रद्द-ए-अमल में हमारे माबूद बरहक़ की शान में खुदा न ख़ास्ता कोई नाज़ेबा कलिमा कह देंगे। फिर जो प्रेजेंटेशन की बात की, तो इसलिए जैसे मिसाल के तौर पर हम कहा करते हैं कि कोई किसी से कहे कि तुम्हारी माँ का ख़स्म, और या दूसरा ये कहे कि आपके क़िबला वाले साहब जी। अब मानवी एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन तासीर के एतबार से ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। उसको आग लग जाएगी, उसको गुस्सा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़रिया इज़हार है, जो अल्फाज का इस्तेमाल है,
اس پر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں محتاط کلمات کا استعمال کرنا چاہیے. اور جیسا مفتی صاحب نے بھی حدیث پڑھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا فاحشن و متفحشن، فاحش تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، فطرت خبیث ہو جاتی ہے. متفحش وہ ہیں کہ وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ایک صوفی ہے اور ایک متصوف ہے، اسی طرح ایک فاحش ہے اور ایک متفحش ہے. تو کچھ لوگ ایسی مجلسوں میں جب شریک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فحش کلامی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زبان طیب ہونی چاہیے، طاہر ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک میں ہمیشہ زبان کو مشغول رہنا چاہیے. کیا بات، یہ اسی میں ہماری سعادت ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب قبلہ. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، حضرت کسی مسلمان کی نقل اتارنا اس کے سامنے یا اس کے پیچھے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے بڑا کلچر بن گیا ہے، اور وہ جس کی اتاری جا رہی ہوتی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کی دل آزاری میں ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں بیان فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تنابزوا بالالقاب. یہ دو چیزیں یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں کہ ایک تو کوئی قوم یعنی بحیثیت یعنی انفرادی حیثیت سے بھی کوئی مسلمان کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور اجتماعی حیثیت سے بھی کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے قبلہ سلمان گل صاحب کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، بالکل صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو. اور اسی طریقے سے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو غلط القاب سے نہ پکاریں. یہ جو ہم غلط نام رکھ دیتے ہیں نا، نام کچھ اور ہوتا ہے اور باقی غلط القاب سے چھوٹو موٹو لمبو، تو ایسے القاب کے ذریعے نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے. تو پھر اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہم حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، اور کبھی کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کی کہ اس کا دل دکھ جائے یا وہ اپنی حد تک محسوس کرے، اور کبھی بھی کسی کو برے القاب سے نہیں پکارا. لہٰذا کسی کا مذاق اڑانا انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں یا پھر کسی کو برے القاب سے پکارنا یہ بالکل منع ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. پروفیسر صاحب قبلہ، اب ایک جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، ایک زبان ہے، مرکز و محور ہے، انسان کی شخصیت کی عکاسی بھی اس سے ہوتی ہے، انسان عزتوں کے منازل بھی طے کرتا ہے، انسان ذلتوں میں بھی جو ہے چلا جاتا ہے اسی زبان کے استعمال سے. اور اس وقت بھی یوٹیلائزیشن کی بات ہو رہی تھی. ایک زبان ہے، جھوٹ، غیبت، فریب، چغلی، دھوکہ دہی، لعن طعن، گناہ، فسق و فجار، گالم گلوچ، سب کچھ اس ایک زبان سے کیا جا سکتا ہے، اور اس ایک ہی زبان سے اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کی جو ٹرو یوٹیلائزیشن ہے اور فالس یوٹیلائزیشن ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ اب تک کی گفتگو میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے جی کہ یہ اللہ کی جو بہت بڑی نعمت ہے، جی، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا استعمال بھی اسی طرح ہو جس کے لیے یہ تخلیق کی گئی ہے. صحیح بات. اب اگر جس طرح فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ یا کہا بھی یہ گیا ہے کہ عیب و ہنرش نہ افتہ باشد، اس کے عیب اور ہنر کھل ہی نہیں سکتے تا نہ گفتہ باشد، یعنی جب تک وہ بولے گا نہیں، جب تک وہ بولے گا نہیں، وہ نہ گفتہ باشد، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد. تو یہ جب تک وہ مرد جو ہے وہ گفتگو میں نہیں آتا اس وقت تک عیب اور ہنر اس کے کھل نہیں سکتے. تو آپ کے عیب و ہنر کے کھلنے اور لوگوں تک واشگاف ہونے کا ذریعہ زبان جناب. اگر کوئی عیب ہے تو اسے چھپانا چاہیے، اور وہ وہی ہے کہ آپ بد کلامی کریں، یہ عیب ہے جناب. اور یہ بد کلامی اظہار ہے اس احساس کا کہ جو آپ کے اندر منفی انداز میں محبوس ہے، دبا ہوا ہے. جی.
اس کو اگر آپ کھرچیں گے تو پھر آپ کو زبان کی خرابی کی شکایت خود ہی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اس کا مطلب وہ خرابی آپ کے اندر موجود ہے، وہ آلائش موجود ہے، وہ بدبو موجود ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کھلے نہیں. اگر ڈھکن ڈھکا ہوا ہے نا تو بو نہیں آئے گی باہر. بالکل صحیح. ڈھکن ہٹ گیا تو بو باہر آئے گی. اور اگر معطر ہے وہ جگہ، معطر ہے اگر تو پھر وہ کھل گیا تو ابلۂ عطار تو پھر خوشبو ہی خوشبو ہوگی. تو زبان ہی اصل میں وہ ڈھکن ہے جو بتاتی ہے کہ اندر خبث ہے یا نہیں ہے. دوسری بات میں عرض کروں کہ اس وقت صورتحال اتنی خراب یوں ہو گئی ہے کہ بہت سارے پروگرام، بہت سارے چینلز ایسے ہیں کہ جہاں دو بدو بٹھا کے بد کلامی کا مقابلہ ہوتا ہے. جناب اندازہ لگائیں اس یعنی دور انتشار میں وہ بڑا کارآمد ذریعہ بننے کا مقابلہ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریٹنگ کے چکر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ 3 خرابیاں کر رہے ہیں ایک ساتھ. ان کو تو خیر ملوث کر ہی رہے ہیں اور اللہ انہیں سمجھ بوجھ دے، فہم دے، لیکن سننے والوں کو بھی تحریک دے رہے ہیں. وہ بھی 2 حصوں میں بٹ رہے ہیں، ان کے موافق یا مخالف، اور وہ بھی پھر اپنے اپنے انداز میں پرگیشن کیتھارسس جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ نوجوان اور طلباء اور بچے اس سے ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ لے رہے ہیں. منطق پیچھے ہے، دلیل پیچھے ہے، زور زبان جو ہے وہ آگے ہے. بالکل صحیح. زور زبان میں بھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ زبان سے بھی زیادہ در شرور زبان لسان جو ہے. بالکل. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہے اور یہ نظر بھی آتا ہے، زبان خراب نہیں ہوتی، دماغ خراب ہوتا ہے. وہی میں نے کیا نا، وہ خبث اندر جو ہے نا، وہ جو آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے کسی کے بارے میں، کسی فرد کے یا معاشرے کے یا رویے کے یا انداز کے، وہ جو اندر آپ کے دب کر اور وہ بو دے رہی ہے، وہ زبان سے باہر آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس کی تطہیر ضروری ہے، خود اپنی تطہیر ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے پروفیسر. اس اعتبار سے کئی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ میں صرف 2 کا حوالہ جلدی سے دینا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے اکابرین نے، شریعت اپنی جگہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جس میں ہر چیز موجود ہے، اور وہ اس راستے پر اگر شریعت کا مطلب ہی وہ راستہ ہے نا، بڑا سا چوڑا سا، اس پر چلیں تو منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے. بالکل صحیح فرمایا. آپ نہیں منزل کی طرف انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بھٹک رہے ہیں تو پھر منزل کی طرف نہیں جا رہے. صحیح بات ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے. میں صرف 2 حوالے جلدی سے دوں گا. ایک مسلمانوں کا حوالہ ہے، ایک غیر مسلم کا ہے، لیکن اس میں ابن خلدون جو مقدمہ ہے اس میں جو جدید ترین انداز ہے نا، شریعت کے بھی اور دوسرے بھی، وہ منضبط کیے ہیں. تو اس میں پریزنٹیشن کو، زبان کو، اظہار کو بھی بنایا ہے، سب سے زیادہ اہم بتایا گیا ہے. اور یہ روسوں نے بھی کہا ہے، ہم اس کی تقلید نہیں کرتے اس لیے کہ اس کے یہاں 3 چیزیں خرابی کا باعث بن رہی ہیں بیک وقت. تو میں اس کا تقابل اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں تطہیر کے سامان موجود ہیں مقدمے کی صورت میں. الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب. اور ناظرین کرام، یہی زبان ہے جو انسان کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کرتی ہے، اور یہی زبان جو اخلاق کی تکمیل. آج معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بہت بڑا ایک گلہ ہے وہ ہے زبان کا صحیح استعمال نہ ہونا. آج معاشرہ جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہے وہ اس زبان کے برے استعمال کی وجہ سے ہے. بچہ بھی، بڑا بھی، اور ہر ایک فرد معاشرے میں اس میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، انوالو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بزم علم و آگہی میں آج موضوع ہے زبان کے حقوق. مزید اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علم و آگہی میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. یہ سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ، اور آپ کے ہر دل عزیز اسکالرز بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، اور آپ کے جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی ہم حل کیا کرتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں، یا انشاءاللہ اسی سیگمنٹ کے اینڈ آف سیگمنٹ آپ کو براہ راست ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبرز دکھائے جائیں گے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبرز ہوں ان کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو براہ راست آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ مفتی اعظم پاکستان سے سوال کریں. کوئی بھی سوال اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک ہو یا ٹاپک سے ہٹ کر ہو، ہم اسے شامل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے جوابات بھی آپ کو دیں گے. مفتی صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں کچھ فقہی سوالات 2-3 جو ہے لگاتار کر لیے جائیں. ایک تو یہ کہ اسلام میں لطیفے سنانے کی ممانعت ہے یا لطیفے سنانا جائز ہے؟ کوئی حدود بندی؟ مزاح جو باوقار ہو، کسی کی اہانت نہ ہو، اس میں معنوی لطافت و لطیفہ کہتی اس کو ہیں جس میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہو جس پر غور کرنا پڑے، ورنہ وہ کثیفہ ہے، لطیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चूँकि फ़ितरत के भी इमाम और मुअल्लिम थे और ये मिज़ाह और लतीफ़ा फ़ितरत इंसानी का यूँ समझिए कि एक तकाज़ा है, तो आप भी कभी कभी लतीफ़ा फरमाते, मज़ाह फरमाते। मसलन हज़रत अनस कहते हैं कि मेरे छोटे भाई थे, वो परिंदे से खेलते थे, हुज़ूर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि या उमैर मा फ़ालन नुग़ैर, कि उमैर तुम्हारा वो परिंदे का क्या हुआ। एक शख्स हुज़ूर की बारगाह में आया और उसने इल्तिजा की कि इस्तहमल ली, कि मेरे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कीजिए। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें ऊँट के एक बच्चे पर सवार करूँगा। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी तो ज़रूरत है, मैं ऊँट के बच्चे से क्या करूँगा। आपने फरमाया कि हर ऊँट जो है किसी ऊँटनी का बच्चा होता ही होता है। तो इस तरह के जिसमें किसी की एहानत न हो, किसी की तौहीन न हो, दिल शिकनी न हो, एक लताफ़त हो, मानवीयत हो। जैसे एक बूढ़ी खातून आई और उसने अर्ज़ की कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फ़रमाए। हुज़ूर ने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, वो रोने लगी। तो हुज़ूर ने उसको तसल्ली दी, फरमाया कि जो अभी खातून जाएंगी जब आलम शबाब में जाएंगी। तो इस तरह के जो लतीफ़े हैं जिनमें मानवीयत हो, लताफ़त हो, जो हिस्से सलीम है उसको उस पर लुत्फ़ आए, तो वो तो दुरुस्त हैं और जायज़ हैं। लेकिन वो लतीफ़े कि जिनमें किसी शख्स की इहानत हो, किसी तबके की इहानत हो, किसी कौम की इहानत हो, किसी पेशे की इहानत हो, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, फजूल गोई का शरई हुक्म क्या है? फजूल गोई का शरई हुक्म क्या है? किसका? फजूल गोई का। फजूल गोई एक मकरू अमल है। फजूल गोई के माना तो ये हैं कि किसी बात की ज़रूरत ना हो और आप बोले चले जाएं। ठीक है। तो ये मकरू अमल है। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत नुत्क़ा, नेमत गुफ्तार का, नेमत गोयाई का एक गलत इस्तेमाल है। और अल्लाह ताला जो नेमतें अता करे उनका हक़ ये है कि उनको सही मकाम पर इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए। तो फजूल गोई ये हो या यावा गोई हो, तो ये एक मकरू फ़ेल है, नापसंदीदा फ़ेल है। और एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ कि मुफ्ती साहब ने जो तनावुज़ बिल अलक़ाब के हवाले से आयत पढ़ी, उसमें एक ये भी है कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम, कि अपनी ऐब जोई न करो। अपनी भी तो अपनी ऐब जोई तो कोई नहीं करता। इससे नफ्सियाती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी और कुरान ने तालीम दी कि हमारी इज़्ज़तें मुश्तरक हैं जी। हमारी हम सब मुसलमान हैं, हमारी इज़्ज़त मुश्तरक है। मेरी अगर खुदा न खास्ते बेइज़्ज़ती है तो आपको अपनी बेइज़्ज़ती समझनी चाहिए, आपको इज़्ज़त मिलती है तो मुझे अपनी इज़्ज़त समझना चाहिए। ये जो हम तक़सीम कर देते हैं और दूसरे मुसलमान की हुर्मत को, उसकी नामूस को, उसके वक़ार को घटिया समझते हैं, ये भी एक अच्छी कदर नहीं है। और ख़ास तौर पर इन तमाम जो नफ्सियाती अवारिज़ व अमराज़ हैं, इनका मस्दर और सादर होने की जगह ज़बान है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनको शामिल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार फरमाइए। इंतज़ार। तो हम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जो कल 12वां रोज़ा है हमारे यहाँ ना, 12वें रोज़ों का असर के बाद 12 नफल पढ़ते हैं। अच्छा। वो बच्चियाँ जो बैचलर हैं, यानी जो रिश्ते की मुतलाशी, वो हाँ जी, वो यानी किसी हदीस से पाक से साबित है या किसी बुजुर्ग के कौल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर खाम में काली बिल्ली नजर आए जिसे मारा भी बहुत जाए और वो फिर भी न जाए काली बिल्ली ना, ठीक है, तो उससे क्या साबित है। और तीसरा मेरे चेहरे पे बाल है, मैंने बहुत मरतबा ये सवाल पूछा, प्लीज बता दो इसका कोई मुझे रूहानी हाल ना। ठीक है, ठीक है। आपके सवालात जो है नोट कर लिए गए। इंशाल्लाह अगर कहीं मैं भूला भी तो इंशाल्लाह मुझे बता देंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा
اور دوسرا میری بہن بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی بات میں لطیف سی بات ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ جو میسیجز آتے ہیں نا تو وہ بزرگوں کے اقوال نہیں ہوتے, وہ ہمارے آج کے معاشرے کے نوجوانوں کے خود کردہ اقوال ہوتے ہیں جو ہمیں بھیج دیے جاتے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا, اور اگر تمہیں قسم ہے تم نے یہ میسیج آگے فارورڈ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ تو سراسر انتشار ہے اور یہ خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, ان سے دور رہنا چاہیے. بار کیف اس کی حقیقت کیا ہے یہ مفتی سہیل صاحب سے میں انشاءاللہ جانتا ہوں. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ مفتیان کرام کو میں سلام عرض کرتی ہوں. اللہ کرم. حمیرہ میری بہن ملتان سے بات کر رہی ہیں. ہاں جی, آپ کی آواز پہچان گئے, ریگولر ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور کالر بھی ہیں. سوالات پوچھیں حمیرہ جی. اچھا, یہ دو سوالات ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ غریب اور امیروں کو ایک جیسا دینا ہوگا یا اس میں بھی کم زیادہ ہوگا؟ میں رمضان میں اپنا فطرانہ دینا چاہتی ہوں, اس حوالے سے مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائیں. اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹر کا بی پی بہت زیادہ ڈاؤن رہ رہا ہے, اس کا الحمدللہ 11واں روزہ ہے, تو اب اس کو مزید آگے روزے رکھوائیں, دوائیوں سے بھی اس کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں سوال ہم نے شامل کر لیے ہیں. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جی, کیا سوال ہے میری بہن آپ کا؟ جی, میرے پاس جو اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا زبان کے ریلیٹڈ کویسچن ہے. ماشاءاللہ سے دونوں بہت تعریف آواز کچھ صاف نہیں آ رہی, جواب بہت تسلی بخش ہوتے ہیں. اور میرا کویسچن پہلا یہ ہے کہ ہم جو کہ زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ آیا ہم اپنی کام والیوں کو دے سکتے ہیں, وہ مسلم ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آپ کا سوال شامل کرتے ہیں. جی, اور کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی, مزید کالر اگر آنا چاہیں تو ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کا سیر حاصل جواب آپ کو مل جائے گا. مفتی صاحب قبلہ, میں کچھ سوالات ظاہر ہے جمع ہو گئے, تو اس کے حوالے سے ایک سوال تو یہ جو میری بہن نے بھی پوچھا ہے, فطرانہ اور زکوٰۃ اپنے کام والوں کو دے دینا. دیکھیں, جو کام والے ہیں وہ واقعی غریب ہیں, ظاہر ہے وہ غریب ہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو اس میں یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ ان کو تنخواہ کی مد میں نہیں دے سکتے ہیں. پتہ چلا وہ کہ جی ہاں یہ تنخواہ آپ نے دی, کہا کہ جی فطرانہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ اگر وہ ان کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور فطرانہ بھی ان کو ادا کر سکتے ہیں. اچھا, غریب اور امیر کا فطرہ جو ہوتا ہے مفتی صاحب وہ الگ الگ ہوتا ہے؟ اس کی صحیح تفصیل کی مفتی صاحب بیان فرما دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ کھجور کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے, کشمش کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. کھجور کے اعتبار سے کم بنتا ہے, کشمش کے اعتبار سے زیادہ بنتا ہے, تو مختلف اس کے ہوتے ہیں. تو جو جس طریقے سے کوئی اتنا اگر سیٹل نہیں ہے تو کھجور کے اعتبار سے دے دے, جو زیادہ سیٹل ہے وہ پھر کشمش کے اعتبار سے دے دے, تو اس کی رقم زیادہ بنتی ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے, یہ جو کھجور کے اعتبار سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو فرمایا اس میں گندم کا یا جنس کا ذکر نہیں ہے. فدیتن طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے, ایک دن کا وہی فطرہ ہے, اور 2 وقت کا کھانا معتبر ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, جو خوش دلی سے زیادہ دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. چونکہ حدیث پاک میں نصف سا گندم فطرہ قرار دیا گیا ہے, تو جن کی مالی حیثیت کم ہے ان کے بارے میں ہم نے اخبار میں دیا ہے کہ 100 روپے کے حساب سے دیں, اور جن کی مالی حیثیت اس سے اوپر ہے وہ جو کے حساب سے دے دیں. 240 روپے بنتا ہے. جن کو اللہ نے بہت زیادہ نعمت مال سے نوازا ہے تو انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے اعتبار سے 1600 روپے, اور کشمش کا ریٹ بھی تقریباً یہی ہے, تو اس اعتبار سے دینا چاہیے کیونکہ یہ نعمت مال کا تشکر ہے. اور جو لوگ 2 کلو گندم کو دانتوں سے داڑوں سے پکڑے بیٹھے ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ کیا ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ کوئی خشک روٹی کھائے گا, تو اگر ایک ہوٹل پر بھی کوئی دال روٹی ہی کھائے 2 وقت تو وہ بھی 100 روپے میں نہیں ہو سکتا. تو بنیادی جو فلسفہ ہے وہ تو ایک دن کا, پورے دن کا کھانا ہے, لہذا اپنے معیار کے مطابق دینا چاہیے تاکہ غریبوں کا, ناداروں کا کی کفالت ہو سکے, ان کی ضروریات پوری ہو سکیں. اور شاید یہ پوچھا تھا کہ شروع رمضان میں دے سکتے ہیں یا نہیں, تو نہیں پوچھا. نہیں, یہ نہیں پوچھا. دوسرا مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات, میں بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے, کیا وہ اپنی ماں کو, اگر اس کی ماں جو ہے غریب ہے
या उसके अहल वयाल में लोग गरीब हैं, तो फितरे की मद में पैसा दे सकती है? नहीं, माँ को, दादी को, बाप को, दादा को, नाना को, नानी को, बेटे को, पोते को, पोती को, नवासे को, नवासी को, और बीवी शोहर और शोहर बीवी को इन रिश्तों वाले फितरा नहीं दे सकते। ठीक है। इसके अलावा जो भी रिश्ते हैं, इनके अलावा भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, चचा को दे सकते हैं, अपने ससुर को दे सकते हैं, या अपनी सास को दे सकते हैं। और अगर बेटी का घराना है और वो नादार हैं, बेटी को नहीं दे सकते। अगर शौहर दामाद मुस्तहिक है तो उसको दे सकते हैं। इसी तरह से बेटा बहू गरीब हैं तो बेटे को नहीं दे सकते। अगर बहू मुस्तहिक ज़कात है तो उसको दे सकते हैं। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, एक वक्फा है नाज़रीन, अगर हम ज़बान के हुकूक़ में बात कर रहे हैं, उसके अलावा आपके शरई मसाइल का हल भी पेश कर रहे हैं। आप चाहें तो टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमें आने वाले सेगमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 बजे तक आपकी खिदमत पर मैं मामूर रहूँगा। लेकिन ये जो बज़्म इल्म व आगही का मामला है, ये 5 बजे से शुरू होकर इफ्तार से थोड़ा पहले तक डिस्कशन में रहता है, और उस वक्त फिर अज़ान और मिदहत मुस्तफ़ा के सेगमेंट्स भी होते हैं। आप बहुत मोहब्बत से हमारी इस ट्रांसमिशन को देखते हैं। यकीन कीजिए कि हर तरफ से ये सदा सुनाई देती है कि रेस फॉर द रेटिंग, मगर हमारी तो ना किसी से रेस है, ना हमारा किसी से मुकाबला है। ARYQTV का तो वतीरा ये है कि रमज़ान की सही स्पिरिट को पेश किया जाए, कुरान को पेश किया जाए, हदीस को पेश किया जाए, हुजूर की मिदहत बादब अंदाज में की जाए, चूँकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इसीलिए ARYQTV अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तमाम तर आदाब का रेटिंग हो जाए तो जी वो मतलूब होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन करम, बज़्म इल्म व आगही में और भी बहुत कुछ है। वक्फ़े के बाद आपकी मेरी फिर होती है मुलाकात मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है वाले खाना एक मरतबा फिर। बज़्म इल्म व आगही में बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस हो चुका है, बहुत कुछ डिस्कस होना है, लेकिन आज जो डिस्कस हो रहा है वो है ज़बान के हुकूक़। अब ज़बान की जो ये अदायगी है, इसमें बुरा लफ्ज़ अदा होना या बुरा लफ्ज़ दानिस्ता अदा करना या बदकलामी करना, इसके मुआशरती जो असरात बद हैं उस पर मैं बात करना चाहूँगा प्रोफेसर अनवार मज़ई साहब की जो है कलाम से। प्रोफेसर साहब, अब मुआशरती असरात बद और इस ज़बान का माहौल, हम यकीनन लफ्ज़ों में जीते हैं। ये लफ्ज़ ही हैं जो हमें किसी अजनबी को हमारा अपना कर देते हैं, ये लफ्ज़ ही हैं जो हमारे अपने को अजनबी कर देते हैं। तो ये जो ज़बान से निकले हुए अल्फाज निकल जाने के बाद हम उनके मालिक ना रहे, कहा ना पहले तोलो फिर बोलो, क्या फरमाते हैं? आपने सरनामे में ये बात फरमाई थी कि जब तक आप अदा ना करें जी अल्फाज, आप उसके मालिक हैं। अदाई के बाद अल्फाज आपके मालिक हैं। जनाब तो इस एतबार से हवाला बन जाते हैं। जी। ये जो माशरे में कैफियत का इजहार आपने फरमाया ना, ये बेहद अहम बात आपने की है जी। इसलिए कि इस वक्त हम ये भूल जाते हैं जब बात करते हैं कि हमारे इन अल्फाज का असर वो जो मुखातब है हमारा जी उस पर तो पड़ेगा ही जी। मैं तो मुखातिब हूँ, सही, जिससे मुखातिब हूँ जी, वो मुखातब, तो मुखातब पर तो असर पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन मुखातब के साथ जो मरबूत हैं लोग, उन पर भी असर होगा। ये जाकर हवाला भी बनाएगा, और इस तरह ये एक फ़र्द नहीं है जिससे मैं मकाबिल हूँ जिसके, बल्कि मैं माशरे के मकाबिल हूँ। इस वक्त आलम यह है, कैफियत यह है कि तमाम लोग ये समझने लगे हैं कि हम अगर शिद्दत से ज़ोर दे के बात करेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी जी, और वो करते भी यही हैं। समझते ये हैं कि मैंने अगर ज़ोर दे के से कह दिया तो पड़ोसी का अगर कोई चीज़ यहाँ आ गई है, मैं उधर गया हूँ, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि ये चीज़ हो गई। कितनी मिसालें मैं ये और कहता सामने से होता ही है कि उल्टा रिस्पांस गजब की ढिठाई का मुजाहरा होता है। फिर आप सख्ती करें। आपने देखा 2 बच्चों की छोटी सी खिलौनों की तकसीम में गड़बड़ हो गई है जी, वो मुंतज होती है कत्ल पर या मुकदमेबाजी पर। क्यों? इसलिए कि टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं हमारे यहाँ एक तो टॉलरेंस नहीं रहा, ठीक है, अना ऐसी गालिब आ गई है कि हम अगर दूसरे की बात मान लेंगे तो घर में और अतराफ में और लोगों में और अपनी निगाह में खुद गिर जाएंगे। भाई इस गिरने से जो इस्तादगी है, जो सरफराजी है, जो बड़ाई है, जो मंजिलत है, जो वक़ार आपको मिल रहा है, उसको तो सोचो। फरामोश कर चुके ना। ये बात जो है आज मुझसे गलती हो जाती है ना, और अगर आज मुझे कोई मेरी गलती बता दे और मैंने अपनी गलती मान ली, तो मतलब मुझसे बड़ा मुआशरे में बेवकूफ़ कोई तस्वुर ही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये ज़ई साहब, ये खुद परस्ती का दौर है। बिल्कुल।
एक वक्त था जी कि गलती की निशानदही करने वाले को उस्ताद कहते थे, ठीक है, ममनून होते थे। ठीक है, मैं आपको एक जल्दी से एक मिसाल दे रहा हूँ, हज़रात बैठे कि इकबाल का एक शेर है, मताए कारवां जाता रहा, उसने कहा है कारवां के दिल से, तो उसने इस्तेमाल किया मताए कारवां जाता रहा। हज़रत सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाले में छापने से पहले उन्हें ख़त लिखा कि जनाब ये जो तरकीब बनती है तो लफ्ज़ ऊला से मस्दर निकलता है जी, मताए कारवां, तो मता है तानीस, जाता रहा कैसे, तो आपने उस पर उन्होंने 1.5 सफ़े का ख़त लिखा कि हज़रत आपने ज़िंदगी भर मुझे ग़ुलाम बना लिया, ख़रीद लिया, मेहरबानी करके इसकी निशानदही अपने पर्चे में कर लें, इसलिए कि मैं हर एक के पास नहीं जा सकता, पर्चा आपका जाता है, मैं तो लिख गया और छप गया, लेकिन अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसकी इस्लाह को आम कर दें। उससे क्या हुआ, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये ख़त है, इस वजह से मैं ये छाप रहा हूँ वरना नहीं छापता। आखिरी जुमला उन्होंने खूबसूरत लिखा कि अगर मेरे बस में हो तो मैं इकबाल को तमग़े इज़्ज़ो न्याज़ दे दूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये इज़्ज़ो न्याज़ ही तो है जो इंसान को मोतबर करता है दो जहां में, लेकिन आज इंसान आजिज़ नहीं होना चाहता, आज इंसान झुकता नहीं है, जबकि कहा यह जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। बिल्कुल, जी जी जी, सुभान अल्लाह। क्या फरमा मुफ्ती साहब क़िबला, मैं आप क्या फरमा रहे थे अभी? मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जिस दरख्त पर फल होते हैं वो झुका हुआ होता है और जिस पर कोई फल नहीं होते वो तना हुआ होता है। अब मैं वो कहा ना कि वो झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, ये जिंदा दिल लोगों का भतीरा नहीं है। अच्छा मुसहब, कुछ सवालात आपके पास मैं चाहता हूँ तेजी से शामिल कर लें। जी जी, एक बहन ने ये सवाल किया कि 12वें रोजे को 12वें रोजे में जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं जो रिश्ता चाह रही हैं जिनके बारे में, तो वो असर की नमाज के बाद 12 नवाफिल पढ़ें, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती, ऐसा कोई कौल नहीं मिलता। और फिर यहाँ पर एक ख़राबी देखें, वैसे तो नवाफिल पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तो ये ख़राबी है कि असर की नमाज के बाद जो नवाफिल है वो मकरूह होते हैं, तो ये इस तरह नहीं पढ़ने चाहिए, किसी और वक्त में वैसे पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। वैसे नवाफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि इनके रिश्ते हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये किया कि काली बिल्ली इन्हें ख्वाब में दिखाई देती है, तो काली बिल्ली अगर कोई इन्होंने इस्तिखारा किया है उसके जवाब में ये ख्वाब देखा है, तो इसकी ताबीर ये बनती है इनके हक़ में कि वो जिसके लिए इस्तिखारा किया है वो इस्तिखारा इनके हक़ में बेहतर नहीं आ रहा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बंदा अंदरूनी किसी बीमारी का शिकार होता है, जैसे पेट की बीमारी, सर की बीमारी, जिस्म की बीमारी, तो उसमें आम तौर पर इस तरह ख्वाब दिखाई देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता फरमाए। ठीक है, इसके अलावा और भी सवाल अगर कहें तो मैं जी एक सवाल और शामिल कर लें। जी इन्होंने कहा कि बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, इन्होंने आज 11वां रोज़ा है तो वो भी रख लिया है, अब मज़ीद रखने की हिम्मत नहीं है। देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि अगर हिम्मत पैदा करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, डॉक्टर्स भी ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरह नहीं रख सकती, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। तो जितने रोज़े छोड़ेंगी तो बाद में अलावा रमज़ान के उनकी कज़ा करनी होगी, लेकिन खुदा न खास्ता बिलफ़र्ज़ ऐसा मर्ज़ है कि जिसके सही होने की उम्मीद ही बाकी ना हो, तो उस सूरत में फिर ये हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देंगी, यानी एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाएंगी हर रोज़े के बदले में। लेकिन बिलफ़र्ज़ फ़िदिया देने के बाद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ा अता फरमा दे, सही हो गए, तो फ़िदिया साकित हो जाएगा और रोज़ों की कज़ा करनी होगी। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ फरमाएं। मुफ्ती साहब, कुछ फ़िक़ही सवालात हैं मेरे पास 4-5, मैं चाहता हूँ इस शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे तेज़ी से शामिल कर ली जाए। उन सब, एक तो ये कि अगर गवाही देने में किसी की माल जान का ख़तरा लाहिक हो तो उसके बाद गवाही देना या ना देने का शरई हुक्म क्या है? अगर मुझे जान का ख़तरा है और गवाही दूंगा तो मेरे माल को ख़तरा है, जान का ख़तरा है, इज़्ज़त का ख़तरा है। जी, मुफ्ती साहब ने जो फरमाया है कि अगर अल्लाह ने सेहत दे दी जी तो फ़िदिया साक़ित हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब फ़िदिया उसके रोज़े का बदल नहीं रहा, अब उसको क़ज़ा रखनी होगी। अलबत्ता फ़िदिये के तौर पर जो दिया है उसका अजर अल्लाह ताला अपनी बारगाह से दे देगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर गवाही देने में जान का ख़तरा है, आबरू का ख़तरा है, माल का ख़तरा है,
تو وہ گواہی سے اجتناب کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا موہوم خطرہ ہے، حقیقی خطرہ نہیں ہے، تو پھر گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، یعنی اس کا جو محرک ہے اس کے دل میں خرابی اور گناہ ہے۔ لہٰذا اگر واقعی خطرہ ہے اور اس کے قرائن بھی موجود ہیں تو جان کو بچانا مقدم ہے، لیکن موہوم خطرہ ہے تو اس کو گواہی سے گریز کرنے کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ کہ اپنے حق کی خاطر ماں باپ یا استاد یا اپنے مالک سے زبان درازی کرنا، یہ اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اپنے حق کی خاطر مطالبہ کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالقول بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بری بات کو علانیہ کرنا اللہ کو پسند نہیں مگر مظلوم کو یہ حق ہے۔ لیکن اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں زبان درازی لعن طعن اور بے ادبی کے معنی میں آتا ہے، تو بے ادبی ضروری نہیں ہے، آپ ادب کے ساتھ وقار کے ساتھ ان کی حرمت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جائز بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بے ادبی کی طرف جانا قطعاً ناگزیر نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، فوری طور پہ ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زو مانی الفاظ کا استعمال، جیسے کہ آج کل فحش گوئی میں معاشرے میں زو مانی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی کو ٹونٹ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو ٹونٹ کرنے کے لیے، اہانت کرنے کے لیے زو معنی کلمات کا استعمال جائز نہیں ہے۔ زو معنی کے معنی یہ ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو، ایک قریب کا جو فوراً مخاطب کے ذہن میں آتا ہے، اور ایک دور کا جو بولنے والا مراد لیتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ان فی المعارید لمندوحۃ عن الکذب، کہ کہیں پر آدمی پھنس گیا ہے تو سری جھوٹ سے بچنے کے لیے زومانہ کلمہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو دینی مقاصد کے لیے، خیر کے مقاصد کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کا اس کا حق پہنچانے کے لیے تو جائز ہے، لیکن منفی مقاصد کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا ناظرین کرام، ایک عجیب بدحالی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر زو معنی لفظ استعمال کیا جائے بھی تو وہ اچھے لوگ، وہ جن کے ذہن میں ہمیشہ خیر رہتی تھی، جو مثبت معنی دور والا تلاش کر لیتے تھے لیکن منفی معنی اگر قریب بھی ہوتے تھے ان سے دور رہتے تھے، اب وہ لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ اب وہ مسلمان ہم کہاں سے تلاش کریں؟ اب تو اگر دور معنی منفی ہے اور قریب معنی مثبت ہے تو ہم قریب سے انحراف کر کے دور والا منفی معنی، اور اگر اس میں کوئی منفی معنی نہ ہو تو ہم متلاشی رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح تلاش کر کے کوئی منفی معنی، کوئی منفی پہلو کسی نہ کسی طرح ہم اسے ٹونٹ بنا لیتے ہیں۔ یہ ہماری عادات میں، یہ ہماری خود غرضی میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بری باتوں سے دور رکھے، یہ خرابات نخرت باختہ ہیں، اللہ ان سے ہماری فکر کو، ہمارے افکار کو دور رکھے۔ تھینک یو سو مچ مفتی اعظم پاکستان کہ آج بھی آپ تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ہمیں عزتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ ناظرین کرام، مفتی اعظم پاکستان ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن مدحت مصطفیٰ انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں شامل ہوگی، مزید کچھ گفتگو بھی کروں گا، دعا بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی، روحانی نورانی دعا ہوگی افطار کی گھڑیوں کے قریب۔ آپ ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ نعمت افطار اپنی افطار کے قریب جب پہنچنے لگتا ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو ہم حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ پنجاب سے آئے ہوئے بہترین معروف ممتاز ثناخواں جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب اس برس ہمارا انتخاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے؟ میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش ہو انشاءاللہ، اور پھر مفتی صاحب سے مجھے کچھ چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے۔ جی بسم اللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر
شاہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ عابد بھائی مفتی قبلہ سہیل رضا امجدی صاحب زبان کے حقوق پہ آج بات ہوئی ہے اور یقیناً ہم مسلمانوں کو اپنے زبان کے استعمال کا جواب بھی دینا امت مسلموں کو پیغام ذرا آخر میں پیغام دینے سے پہلے میری یہ بہن کئی بار یہ سوال کر چکی چہرے پر جو ہے نا وہ بالوں کے حوالے سے میں جواب بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ کے اپنے چہرے پر دم کر لیں انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑے گا اور اس کا کسی ڈاکٹر سے علاج بھی کروائیں دوا بھی کرائیں تو یہ دعا بھی ہے اچھا میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں ذکر ہے کہ اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کہ بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ رکھ اس لیے کہ بڑی آواز وہ گدھے کی آواز ہے اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو ایک تو شرمگاہ ہے اور دوسری چیز فرمایا کہ زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی یہ زبان اپنے ذکر اپنے محبوب کے ذکر کے لیے عطا فرمائی یہ زبان ہمیں سچ بولنے کے لیے اچھے اور نیک کاموں کو اپنی زبانوں پر لانے کے لیے عطا فرمائی یہ زبان ہمیں اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ ہم اس سے اللہ کی نافرمانی والی باتیں کہیں ہم اس سے شیطانی باتیں کہیں تو ان چیزوں کے لیے زبان عطا نہیں فرمائی اور ایک ایک چیز جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں روز قیامت یہ سب سامنے آئے گا لکھا ہوا اور ایک ایک چیز کا کہے ہوئے کا جو ہے وہ آپ کو حساب و کتاب دینا ہے بالکل صحیح فرمایا تھینک یو سو مچ مفتی صاحب آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی دعاؤں میں جو ہے رخصت کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ سلمان بھائی آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح استقامت کے ساتھ پروگرام کرتے رہنے کی آمین اللہم آمین اللہم آمین مفتی سہیل رضا امجدی صاحب میرے سائٹ سے جو ہے رخصت ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی میں جو ہے حضرت بہت ساری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بہت شکریہ السلام علیکم فی امان اللہ ناظرین اکرام اور میں عرض کروں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا اس میں بدعت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں قبلہ پوری دنیا ملت اسلامیہ اس وقت ہم پہ اور آپ پہ نگاہیں لگائے بیٹھی ہے آپ کی زبان سے کیا پیغام ملے زبان کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ایک میسج میں چاہتا ہوں شارٹ
پورے عالم میں جی جیسے دین برحق ایک ہی ہے، اللہ اکبر، تو اس کے ترجمان مسلمان ہیں۔ جی مسلمانوں پر دوسرے لوگوں کے اور دوسری اقوام کے اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے مقابلے میں جی زبان کا شائستہ استعمال اس لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے ترجمان بھی کہلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک لمحے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خود کو مسلمان نام کا کہلوا رہا ہے یا کام کا یہ کہلوا کام رہا کا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ واہ واہ واہ، ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں مسلمان کو اپنے دین کا سفیر بھی بننا ہے۔ جی 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 اندر سے وہ اپنے آپ کا حوالہ ہوتا ہے جی، اور اپنے اعمال اور گفتگو کے حوالے سے وہ دین کا سفیر اور ترجمان ہوتا ہے۔ ترجمان ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت۔ ناظرین اکرام، ہم بریک پر جائیں گے، مگر عابد حسین چشتی، حافظ عابد حسین چشتی کی خوبصورت آواز میں ہی بریک پر جائیں گے۔ ہدیہ عقیدت یہ پیش کرتے ہیں۔ بریک سے جب میں لوٹوں گا تو انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوں گی۔ 11واں روزہ آج ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے قبل انشاءاللہ ہم دعا میں آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہوئیے گا۔ عابد حسین چشتی کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ جی، میں علامہ شہداد مجدی صاحب جو ہمارے کیو ٹی وی کے حصہ بھی ہیں، ان کا ایک تازہ کلام ہے، وہ پیش لکھا ہوا ان کا لکھا ہوا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا، جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا، شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے، شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے۔ سلیمان بھائی اصل کلام شیئر کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر، کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر، پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے، پھر ادھر سے پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے، بھول جائیں گے جتنے ہنسی عکس ہیں، بھول جائیں گے جتنے ہنسی عکس ہیں، سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے، سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے، بارگاہ نبی میں عجب کیف ہے، بارگاہ نبی میں عجب۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور افطار سے قریب ہوتا جا رہا ہے کراچی، اور کراچی کے علاوہ جو دیگر ہمارے شہر ہیں وہاں شاید افطار کیا جا چکا بھی ہے اور کیا جانا بھی ہے۔ 11واں روزہ آج افطار کیا جا رہا ہے، اور پہلا روزہ ہے عشرہ مغفرت کا،
عشرہ رحمت میں بھی یا اللہ تو نے ہم پہ بڑی رحمتیں نازل فرمائی. ہم نے محسوس کیا مولا اپنے آپ میں کہ ہم پہ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے. مولا اب عشرہ مغفرت میں بھی تو ہمیں یہ احساس ہمارے اندر بیدار کر کہ تو نے اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں ہمارا شمار کر دیا. پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا. جب تو ہم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی. اور مولا ہم تو اس بات کی بھی متمنی ہیں کہ اگر تو فقط راضی ہو جائے تو یہ دنیا پوری ناراض ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. مولا بس تو ہم سے ناراض ہو, تو ناراض مت ہونا, تو ہم سے راضی رہے. معاشرے کے انتشار ملحوظ ہے اس حوالے سے, ناراضگی کے حوالے سے, کہ انسان کو انسان مطمئن نہیں کر پا رہا, مگر اس انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے پروردگار کو مطمئن کرے, یہ اپنے پروردگار کے احکامات کو پورا کرے. ناظرین کرام, دعا کی گھڑیاں قریب قریب ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس 11ویں روزے کی جو کتنا ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا دیں اگر وقت ہمارے پاس کتنا ہے تو اسی لحاظ سے میں جو ہے اس کو لے کر چلوں. ناظرین کرام, بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز عالم دین مفتی قبلہ محمد عامر صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب مزاج گرامی. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں 1 منٹ کا ایک پیغام. آج ہمارا موضوع تھا زبان کے حقوق, تو زبان کے حقوق پر ملت اسلامیہ کو آپ کی زبانی کوئی پیغام میں چاہتا ہوں دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سن رہا تھا جید علماء کرام نے بہت زیادہ پرمغز اور علمی اور فکری گفتگو فرمائی, اور جہاں تک تعلق ہے زبان کے استعمال کا, آج دنیا بھر میں زبان کی وجہ سے بے شمار مسائل, بے شمار اختلافات, فسادات رونما ہو چکے ہیں. یہی زبان ہے جو دلوں میں محبت بھی پیدا کر سکتی ہے, نفرت بھی پیدا کر سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ اسی زبان کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کریں. یہی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور ایک جملہ ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندے کو جہنم کی گہرائی تک لے جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی کلمات زبان سے نکلیں تو بڑا سوچ سمجھ کے, ناپ تول کے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں اپنی روحانی دعا سے بھی ہمیں مستفیض کیجئے. دعا کے لیے ناظرین ہاتھ اٹھا لیجئے. دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں یقیناً دسترخوان کے قریب بیٹھے ہوں گے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. مفتی محمد عامر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أكد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وأولادا صالحا وأملا مقبولا وتوبة نصوحا. یا الہ العالمین, مولا کریم, پروردگار عالم, یہاں پر جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا, پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین, تیرا پاک کلام پڑھا گیا, نعت رسول پڑھی گئی, علماء کرام نے تیرے دین کی باتیں, ذکر و فکر کی باتیں کی. پروردگار علم دین کی اس مجلس کو, تلاوت کلام پاک کو, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ان تمام اذکار کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا الہ العالمین, ماہ رمضان کا عشرہ مغفرت کا آج پہلا دن ہے. پروردگار یوں تو ہر وقت تیری رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں جاری و ساری ہیں مولا کریم, مگر اس عشرے میں بالخصوص تیری مغفرت کا نزول ہوتا ہے. پروردگار ہم سب پر اپنی خصوصی عنایت فرما. الہ العالمین, تجھے تیری شان غفاری کا واسطہ, ماہ رمضان کا واسطہ, ان مقدس لمحات کا واسطہ, مولا کریم روزے کا واسطہ,
پروردگار عالم افطار کے اس روحانی وقت کا واسطہ مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، مولا کریم ہم سب کو نار جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین مولا کریم ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مولا کریم تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے پیارے محبوب کے نور سے تمام تر بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ 11واں روزہ کراچی کے باشندے آج مسلمان کراچی کے افطار کرنے جا رہے ہیں۔ عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہے اور اس سیگمنٹ میں، اس بریک میں انشاءاللہ آپ براہ راست اذان ARYQ-TV سے پرائیڈ آف پاکستان الحاج قاری محمد وحید ظفر قاسمی کی خوبصورت آواز میں سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ثنائے حبیب میں فوراً اذان مغرب اور نماز مغرب کے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی اور میری ہو رہی ہے ملاقات لاہور سے تشریف لائے ہوئے معروف و ممتاز اور ہر دل عزیز نوجوان خوبصورت اور خوبصیرت ثناخواں صغیر احمد نقشبندی کے ساتھ۔ ملتا ہوں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد صغیر احمد نقشبندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله